رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب ہیں، ان میں ٹائم ٹیبل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں جب سیرت کو اٹھا کر اس کے سارے گوشوں کو آگے پیچھے کر کے جتنا زیادہ میں نے دیکھا، ایک ہی چیز مجھے نظر آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کی بڑی سختی سے پابندی فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں بھی پوچھا اور باہر کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں بھی پوچھا۔ وقت ایک کرنسی ہے، سانسیں آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے نوٹ ہیں۔ جب یہ بٹوا خالی ہو جائے گا، آپ کے پاس کچھ نہیں رہا، اب آپ اس دنیا سے کچھ کیش نہیں کرا سکتے، کچھ خرید نہیں سکتے۔ جیسے ہمیں بھی اپنی زندگی کے اوقات کو منظم کرنا چاہیے۔ ضبط اوقات کے بغیر کوئی انسان یا کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ قال الحسین رضی اللہ تعالی عنہ سألت عن ابی رضی اللہ عنہ عن دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال كان دخوله لنفسه معزونا له في ذلك فكان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله تعالى وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا، وكانت من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمته على قدر فضلهم في الدين۔ وقال معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ أحتسب نومتي كما أحتسب يقظتي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ٹکڑا ہے حدیث مبارکہ کے، ایک طویل حدیث کا، جس کو شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور قاضی عیاض نے بھی اپنی کتاب شفا میں اس کو نقل کیا۔ حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے بھی اس کو اپنے شیام الطیب کے نام سے، شیام الحبیب کے نام سے انہوں نے ایک طویل شمائل جو ہے نا، تقریباً کوئی 20 صفحے کے اوپر مشتمل ایک رسالے میں نقل کیا ہے۔ اس کا میں نے جو آج کے دن کے لیے انتخاب کیا، اس انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جب شورا کی میٹنگ ہوئی تھی تو یہ طے ہوا تھا کہ اگلا جو پروگرام ہوگا یہ تو سیرت النبی کے حوالے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان گوشوں کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے جن کے اوپر عام طور پہ لوگ ایک دوسرے کو متنبہ نہیں کرتے، آگاہ نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ گوشے ایک طرح سے جو ہے نا وہ زاویہ خمول میں یا ایک اندھیرے کے اندر ہیں، اگرچہ کتابوں میں تو لکھے ہوئے لیکن بیان میں نہیں آتے۔ تو میں پھر جب اس نقطہ نظر سے دیکھنے لگا کہ بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے گوشوں میں سے کوئی ایسا گوشہ کہ جس کا بیان کم ہوتا ہو، ذرا اس کو جو ہے نا وہ ہم یہاں پر ہائی لائٹ کریں، اس کو اجاگر کریں، تو ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں سامنے آئیں۔ وہ تو ایک سمندر ہے نا، وہ جب کھل جائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو
لیکن چونکہ شورا کا فیصلہ، اور شورا کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے، خواہ وہ امیر ہو یا خواہ وہ غریب ہو، کچھ بھی ہو. تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، ان دنوں میرے مطالعے میں تھی. تو وہاں سے مجھے وہ ہنٹ ملا، شیم الحبیب انہوں نے اس کے اندر درج کی ہوئی تھی. وہاں سے جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ قاضی ایاز کی شفا میں اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی شمائل میں یہ حدیثیں موجود ہیں. ایسی حدیثیں بہت سی ہیں. تو پھر میں نے ان میں سے ایک کا انتخاب کیا، اور وہ انتخاب میں نے کیا نوجوانوں کے لیے، اور اس کا میں نے عنوان رکھا ہے ٹائم ٹیبل کی اہمیت سیرت النبی کی روشنی میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب ہیں، ان میں ٹائم ٹیبل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور میں دیکھتا ہوں جب سیرت کو اٹھا کر اس کے سارے کوششوں کو آگے پیچھے کر کے جتنا زیادہ میں نے دیکھا، ایک ہی چیز مجھے نظر آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کی بڑی سختی سے پابندی فرماتے تھے. اس کو ہمارے یہاں تصوف کی زبان میں صوفیہ کہتے ہیں ضبط اوقات. ہم چونکہ اسکول اور کالج سے وابستہ لوگ ہیں، ہم اس کو ذرا ٹائم ٹیبل کہہ دیتے ہیں نا، کہ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں بھی پوچھا اور باہر کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں بھی پوچھا کہ گھر میں آپ کیا کرتے تھے، کیسا آپ کا وقت گزرتا تھا، اور باہر کیسے. تو قال الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ترجمہ کر لیتے، اس سے آپ کو بہت سی چیزیں خود بخود کھل جائیں گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت عن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنے والد سے، اللہ ان سے راضی ہو، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا عن دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے بارے میں. جب آپ گھر میں داخل ہو جاتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ فقال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کا جو آغاز کیا ہے وہ علم اور حکمت کے ایک سرچشمے کا دہانہ کھول دیا انہوں نے. فرمایا فقال کان دخولہ لنفسہ معزونا فی ذالک، فرمایا کہ ان کا جو اپنی ذات کے لیے گھر کے اندر داخل ہونا تھا، اس کے لیے انہوں نے اللہ سے اجازت طلب کی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مقرر کیا. تو اپنا رسول مقرر کرنے کی وجہ سے یہ بات کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہر انسان تک پہنچانا ہے، یہ ایسی بھاری بات ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کا واپس گھر لوٹنا ممکن نہیں تھا. پھر تو ایک شخص ملا، دوسرا ملا، تیسرا ملا، آپ کو تو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا، لیکون للعالمین نذیرا، ساری دنیا کے جہان کے اقوام کے بر اعظموں کے انسانوں تک فردن فردن پہنچنا اور اس کو اللہ کا دین پہنچانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تھا. اور ایسی ذمہ داری کہ اس کی موجودگی میں آپ کا گھر کی طرف واپس لوٹنا ممکن ہی نہیں تھا. اب چونکہ آپ اللہ کے رسول ہو چکے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک مقام پر فائز کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عبدیت اور اپنی بشریت کے پیش نظر اللہ رب العزت سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے گھر جو ہے وہ جاؤں، باوجود اس کے کہ مجھے رسول بنا دیا گیا ہے. سارے دنیا کے انسانوں تک اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ میں بشر بھی ہوں، میں عبد بھی ہوں، میں کمزور بھی ہوں. الہ العالمین، مجھے گھر والوں کی بھی ضرورت ہے، گھر کے آرام کی بھی ضرورت ہے. تو مجھے جو ہے نا وہ آپ گھر میں وقت گزارنے کا موقع عطا فرمائیں، اجازت عطا فرمائیں. اب یہ بات ہے کہ جو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ گھر کے اندر آنا کتنا ضروری ہے دین کا کام کرتے ہوئے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کانا معزونن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو اجازت دی گئی تھی
فی ذالک، اس معاملے میں. تو فکانہ اذا آویٰ الی منزلہ، تو جب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اپنے گھر، اپنے منزل، اپنے رہائش گاہ کے اندر، تو جزع دخولہ ثلاثۃ اجزاء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کا وقت 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے ہیں، گھر آنے کی آپ کو اجازت ملی ہے، گھر کے اندر رہنے کی اجازت ملی ہے، گھر سے دین پھیلانے کی اجازت ملی ہے. گھر کے اندر آپ تشریف لائے ہیں، اب ان کو اوقات کو گن لیجئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء سے لے کے فجر تک وقت یہ گھر میں بسر ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے اندر جو اوقات ہیں ان کے ساتھ قیلولے کا وقت گھر کے اندر بسر ہوتا تھا. عصر کی نماز کے بعد آپ ازواج مطہرات اور سارے گھروں کا پتہ کرتے تھے. مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تشریف لایا کرتے تھے اور آپ امور مملکت میں ضروری احکام جو ہے نا تحریر کروایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ویسے بھی بڑے ایک ٹائم ٹیبل کی زندگی ہے، بڑی سخت ضبط اوقات کی زندگی ہے. تو آپ جب گھر تشریف لاتے تو گھر کے اندر آنے کے بھی آپ نے 3 اجزاء کر دیے. ایک پہلا جز جو ہے جزءا للہ تعالی، پہلا جز یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کا وقت اس میں سے بھی نکالتے تھے. اپنی ذات کے لیے جو وقت لیا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے، تو گھر میں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے بعد تہجد کی نماز آپ گھر پہ ہی پڑھتے تھے اکثر. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نوافل ادا کرتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، اس کی بھی تلاوت کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اللہ کی خاطر، اللہ کے کلام پر. ایک وقت آپ نے، اب اس میں کتنا ہے یہ طے نہیں کیا جا سکتا فی الحال، لیکن مکہ کے اندر تو ایسا تھا نا کہ اللہ نے اس کا خود ہی ذکر فرما دیا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اس کے حضور 2/3 رات تک، آدھی رات تک یا 1/3 رات تک کھڑے رہتے ہیں. تو یہ ایک وقت تھا مکہ کے اندر، اتنا وقت اللہ کی خاطر. پھر بعد میں فقرؤ ما تیسر من القرآن فقرؤ ما تیسر منہ سے جب تیسیر ہو گئی، آسانی ہو گئی، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سردیوں اور گرمیوں کے اوقات مختصراً اور بہت طویلاً بھی نماز کے اندر خرچ ہونے لگے. کیونکہ گرمیوں میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی 1 منزل 2 منزل پڑھ سکے، اور سردیوں میں کھلا وقت ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جزءا للہ تعالی، وہاں بھی جب آپ داخل ہوتے گھر میں تو سب سے زیادہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کا ذکر سب سے پہلے کیا. اس کے بعد گھر میں جانے کا مقصد گھر والے ہیں، تو اللہ سے تعلق گھر کے اندر سب سے پہلے سب سے اوپر نظر آئے. لیکن اس کے بعد دوسرا حصہ فرمایا کہ جزءا لأہلہ، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے لیے خاص کر دیا. جیسے عصر سے مغرب کے درمیان سب کے گھروں میں جا کے سب کی خیریت لے لی، حالات دیکھ لیے، جو ضروری معاملات تھے ان کو طے کر دیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں جب تشریف لے جاتے تھے تو ان کی ضروریات کا کام خود اپنے دست مبارک سے بھی کیا کرتے تھے. تیسرا حصہ فرمایا کہ جزءا لنفسہ، تیسرا حصہ آپ نے اپنی ذات کے لیے خاص رکھا ہوا تھا. یعنی اس میں اب آپ نے سونا ہے، اس میں اب آپ نے آرام کرنا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم رات کو میرے پاس آ سکتے ہو حجرے میں، آنے سے پہلے جب آواز دینا ہلکے سے، تو اگر میں طلب کر لوں تو آ جانا، اگر میں کھنکاروں تو چلے جانا. جب آپ نماز پڑھا رہتے تھے آپ کھنکار دیتے تھے، وہ واپس چلے جاتے تھے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ ہر چیز طے شدہ ہے، ہر چیز طے شدہ ہے. اس کے اندر اسی حدیث کے آخر میں ایک لفظ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر بات کے لیے کان لہو عتاد فی کل امر، ہر بات کے لیے ایک آلریڈی تیاری موجود ہوتی تھی ہر معاملے کے لیے. جب آپ نے، میں اس سے ذرا سا ہٹ کے ایک بات بتا رہا ہوں کہ تیاری کی کیا کیفیت ہے اور کس طرح آپ ہر بات کا خیال رکھتے تھے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف اپنا جو ہے نا وہ صحابی بھیجا کہ جا کر خیبر والوں سے آدھی جو طے ہوئی ہے فصل وہ لے آؤ. تو اس شخص سے جا کر ملنا، اس سے میری بات ہوئی. تو
اس نے کہا کہ میں جب اس سے جا کر یہ کہوں گا، صحابی نے پوچھا، تو وہ مجھ سے کوئی دلیل طلب کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی گردن پکڑنا، اپنی طرف گھسیٹنا، گردن پکڑ کے اپنی طرف گھسیٹنا، اور اس کو کہنا کہ ایسے کہا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ساتھ معاملہ طے کیا تو یہ بتا دیا تھا کہ جب میرا قاصد آئے گا اور تم اس سے پوچھو گے کہ تمہیں کیا نشانی ہے تمہارے پاس کہ تم اللہ کے رسول، تو پھر یہ نشانی ہوگی. یعنی ظاہری مہر بھی کوئی نہیں دی، بلکہ یہ نشانی بتائی کہ ایسے کرنا، تو وہ سمجھ جائے کہ آپ کی طرف سے بھیجا گیا. یعنی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تیار تھی نا. تو اسی طریقے سے تیاری بہت ضروری ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ایک وقت رکھا ہوا ہے، سونے کا رکھا ہوا ہے، اور اس سونے کے وقت کے اندر فرمایا کہ ثم جزع جزءا بینہ و بین الناس ہے. پھر آپ نے جو جزءہ بینہ و بین الناس، پھر آپ نے جو آپ کی اپنی زندگی کے لیے جو وقت رکھا تھا کہ بھئی یہ میں آرام کا رکھوں گا، اس کو بھی محض اپنے آرام کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اس کے دو حصے کر دیے. ایک حصہ جو ہے فرمایا کہ فَيَرُدُّ ذَلِكَ عَلَى الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں خاص لوگوں کو بلایا کرتے تھے اور عوام کے کام میں ان کو مشغول کیا کرتے تھے. خاص وقت تھا، جیسے حضرت علی کو بلایا، باقی اور بھی بہت سے صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ کس کو کس کام کے لیے کس وقت بلایا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فَيَرُدُّ ذَلِكَ عَلَى الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ، جو عوام الناس ہیں ان کے کام خواص کے ذریعے سے آپ اس وقت کروایا کرتے تھے. وَلَا يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات ان سے ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے. یعنی دین اور دنیا کی ہر دولت ان لوگوں پر نچھاور کرتے رہتے تھے جو خاص تھے، جو عام تھے. وَكَانَتْ فِي سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو آپ نے وقت امت کو دیا ہے، خاص وقت اپنے وقت میں سے، تو ایثار و اہل الفضل بِإِذْنِهِ، تو وہاں ہر آدمی جو ہے وہ بے درنگ نہیں چلا جاتا تھا، بے دریغ، بلکہ وہاں پر کیڈرز بنے ہوئے تھے. ہر آدمی کا ایک مرتبہ ہے، اس کے مطابق اس کو وقت ملے گا. یعنی علل ٹپ سب کو وقت نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے جی. اور وقسمتہ علی قدر فضلہم فی الدین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ترتیب مقرر فرماتے تھے نا لوگوں کو وقت دینے کی، اس میں لوگوں کے دین کے مطابق کہ کس کو دین میں کتنی فضیلت حاصل ہے. حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت عثمان آ رہے ہیں، حضرت علی آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے ہیں. یہ لوگ ہیں جو خواص ہیں، اور ان کو اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لیے حاصل کیے ہوئے وقت میں سے ان کے لیے بھی وقت رکھا ہے. تو ان میں سے ہر آدمی بغیر پوچھے گچھے آ جائے نہیں، ترتیب کے ساتھ ان کو بلاتے تھے. اور علی قدر فضل دینہم، جو ان کا دین ہے، ان کی جو دین کے اندر فضیلت ہے، اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، اس کے مطابق ان کو وقت دیا جاتا تھا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم ٹیبل ہے، ضبط اوقات ہے گھر کے اندر. ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کو جاننا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوقات کی بڑی پابندی کرتے تھے. اور دنیا میں اوقات کے حوالے سے میں اپنے نوجوان دوستوں کو بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں، وقت ایک کرنسی ہے. سانسیں آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے نوٹ ہیں. جب یہ بٹوا خالی ہو جائے گا، آپ کے پاس کچھ نہیں رہا. اب آپ اس دنیا سے کچھ کیش نہیں کرا سکتے، کچھ خرید نہیں سکتے، کچھ پرچیز نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ آپ کی کرنسی جو تھی وہ ختم ہو گئی، آپ کی سانسوں کا بٹوا خالی ہو گیا. تو لہٰذا یہ جو کرنسی ہے، جس طرح گھر کا آپ بجٹ بناتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ضروری ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اس مہینے کے بجائے اگلے مہینے کے بجائے اس سے اگلے پر ٹالتے رہتے ہیں کہ ابھی بھئی وقت ہوگا تو دیکھیں گے، پیسہ ہوگا تو دیکھیں گے. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنی زندگی کے اوقات کو منظم کرنا چاہیے. ضبط اوقات کے بغیر کوئی انسان یا کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. جو قوم بھی جو ہے نا اپنے وقت کو برباد کرنے کی عادت پیدا کر لے اپنے اندر، اس کو زوال سے اور ذلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. زوال بھی اس کا مقدر ہے اور ذلیل ہونا بھی اس کا مقدر ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اپنی رقم کی، اپنی دولت کی، اپنی کرنسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے. تو لہٰذا وہ ضائع کر رہی ہے اس کو. تو جو ضائع کرتا ہے تو وہ حاصل نہیں کرتا، جو حاصل کرنا جانتا ہے وہ ضائع نہیں کرتا. میں نے اکثر ساتھیوں کو بعض اوقات عام مجلسوں میں بھی یہ بات سمجھائی ہے، درسوں میں بھی سمجھائی.
کہ انسانی زندگی کے کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو ہر ایک بندھا ہوا ہے، اس نے ادا کرنا ہے۔ ان معاملات کو آپ منضبط کر دیں، تو جتنا زیادہ اچھا منضبط کریں گے اتنا زیادہ آپ کے پاس اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے وقت بھی ہوگا اور صلاحیت بھی بچے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے اس نے سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، اس نے واش روم رفع حاجت کے لیے جانا بھی ہے، آنا بھی ہے، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، پینا بھی ہے، ٹھیک ہے، ضرورت ہے اس نے کمائی کے لیے بھی کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، کچھ وقت اس نے گھر کے اندر گھر والوں میں گزارنا ہے، کچھ وقت اس نے اپنے دوستوں میں گزارنا ہے۔ یہ سارے 6 امور ہیں، یہ مشترک ہیں، اس کے لیے مسلمان ہونا اور کافر ہونا اس کی شرط نہیں ہے۔ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا مومن ہونا اور منافق ہونا اس کے لیے اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جو بہت اعلیٰ درجے کا مومن ہوگا ذرا کم کھا لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آتا ہے کہ آپ کم کھاتے اور کم سوتے تھے، لیکن یہ نہیں آتا کہ آپ نہ کھاتے تھے نہ سوتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو انسان ہونے کے حوالے سے یہ 6 چیزیں ہیں، ان کو منضبط کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ دین اور دنیا، اب یہ ایک سوال ہے، کہتے ہیں دین اور دنیا جو ہے نا ان کو دونوں کو برابر وقت دینا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ جی آپ دین کے ساتھ اپنی دنیا کو بھی دیکھیں، بڑی تبلیغ چلتی ہے اس معاملے میں کہ بھئی آپ دین اور دنیا دونوں کو وقت دیں۔ اسلام میں دین اور دنیا جو دونوں کا جو ہے نا معاملہ وہ برابر رکھا گیا، ہاں رکھا گیا۔ آپ کتنا سوتے ہیں؟ 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، یہ دین سے بھی گئے، دنیا سے بھی گئے۔ سویا ہوا آدمی تو نہ دین کما رہا ہے نہ دنیا کما رہا ہے نا۔ وہ اب آپ نے جو اپنا ٹائم ہے 6 گھنٹے کا ہے، 8 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، جو بھی سیٹ کر لیا، یہ آپ کے دین سے بھی نکل گئے، دنیا سے بھی نکل گئے۔ کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، باتھ روم جانا آنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے تقریباً 2 گھنٹے پورے دن کے 3 دفعہ کا کھانا کھانا۔ ویسے 3 دفعہ کے کھانے پر نبی علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ روزانہ 3 دفعہ کھانا اچھے حالات آ گئے تھے تو وہ دن میں 3 دفعہ کھانا پکاتی تھیں اور 3 دفعہ کھانا کھایا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ تمہارے پاس کھانا کھانے کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ تم کیا کھانا پکاتی رہتی ہو یا کھانا کھاتی رہتی؟ تو پھر انہوں نے کہا میں نے 2 وقت کر دیا، تیسرے وقت کا ختم کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی اب 2 گھنٹے آپ کی زندگی میں سے نکل گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اب آپ کی زندگی میں کیا بچا؟ معاش کی دوڑ۔ معاش پوری دنیا میں مانی گئی ہے 8 گھنٹے۔ یہ تقریباً ساری دنیا کا ایک متفقہ اصول ہے کہ کوئی بھی مزدوری ہوگی وہ 8 گھنٹے کی ہوگی، تو وہ 8 گھنٹے جو ہے نا وہ پورے کرتے ہیں، کہتے ہیں 8 گھنٹے پورے کریں۔ یہ 9 بجے آئیں تو 5 بجے جائیں، 8 بجے آئیں تو 4 بجے جائیں، 6 بجے آئیں تو 2 بجے چلے جائیں، جو ہمارے یہاں کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو 8 گھنٹے کہتے ہیں وہ پورا کریں آپ۔ تو 8 گھنٹے بھی جو ہے نا وہ دین سے بھی نکل گئے، دنیا سے بھی نکل گئے۔ اب باقی کیا بچا؟ 8 گھنٹے آپ سو لیے، 8 گھنٹے آپ نے کما لیا، 16 ہو گئے، 2 گھنٹے جو ہے نا وہ آپ نے اپنی زندگی کی ضروری حاجات میں گزار دیے، 18 ہو گئے، 6 گھنٹے رہ گئے۔ 6 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے آپ دین کو دے دیں، 3 گھنٹے دنیا کی اس کو دے دیں ضروریات۔ آپ ایسا کریں۔ میں دیکھتا نہیں ہوں کہ کوئی آدمی 3 گھنٹے قرآن پاک پڑھتا ہو، حدیث شریف پڑھتا ہو، سیرت طیبہ پڑھتا ہو، نفل نمازیں پڑھتا ہو، خیر کے کام کرنے کے لیے روزانہ 3 گھنٹے نکالتا ہو۔ ایسا کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آتا۔ ہمارے یہاں جو لوگ دینی تحریکوں سے اور دینی جماعتوں سے وابستہ ہیں، ان کی معذرت کے ساتھ ہم سب ان میں شامل ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے؟ ان کی ایکٹیویٹی محض 3rd یا 4th پرائرٹی پر دین اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کو شو کرنا۔ ہمارا کیا کام؟ دین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے دین کے لیے کہ نہ جو ہے نا وہ ہمارا کوئی مہمان آیا ہوا ہو، نہ ہمارا کسی اور دوسرے کام کے اوپر طبیعت لگی ہوئی ہو، نہ ہم نے کسی کی دعا میں جانا ہو، نہ کسی کے جو ہے نا وہ ہم نے عیادت کو جانا ہو، نہ کوئی مہمان آیا ہوا ہو۔ سارے حادثات سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ ہم اپنے ہفتے میں 1 دن کے 1.5 گھنٹے کے پروگرام کے لیے تب پہنچتے ہیں۔ ہفتے میں 1 دن جو پروگرام ہوتا ہے اس کا میکسیمم دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ۔ وہ 1.5 گھنٹہ جو ہے ہم کب نکالتے ہیں؟ جب
آفات اور حادثات میں سے کوئی ہمیں نہیں پہنچتا ہے. تو یہ ہے. تو یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ دین اور دنیا، اسلام میں دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ رکھا گیا. تو بھائی آپ دین اور دنیا کو ساتھ رکھ کر دکھائیں نا ذرا سے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس نظریے کے قائل نہیں. ہم کہتے ہیں پوری زندگی اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، اور زندگی کے تمام اعمال جو ہیں یہ دین کیسے بنتے ہیں. دین ایسے بنتے ہیں یہ سب اعمال کہ جو بھی کام ہے جو کہ فطرت کا جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ لگایا ہوا لازمہ ہے، اس فطرت کے آپ کے ساتھ لگے ہوئے لازمے کو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ کار بتایا ہے ایسے کرنا ہے، اور وہ سنت ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک ذکر سکھایا ہے. اس کام کو کا آغاز کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اس کام کے درمیان میں بھی بعض کام ایسے ہیں کہ جن میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا درمیان میں، جیسے آدمی رفع حاجت کو جاتا ہے تو اس کے درمیان اللہ کا ذکر نہیں ہے، کھانا کھانے کے درمیان میں اللہ کا ذکر نہیں، لیکن اس کے اختتام پر اللہ کا ذکر ہے. آغاز میں بھی ہے، اختتام پر بھی ہے، اللہ کو یاد کیا گیا ہے. تو اس انسانی زندگی تو ساری کی ساری جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی وہ ایک عطا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ادا کیا جائے تو وہ عبادت ہی ہے. ٹھیک ہے نا، ورنہ تو پھر انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ اللہ نے اس کو اگر عبادت کے لیے پیدا کیا وہ اس عبادت کے سوا کام کر رہا. اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کو عبادت کی مکمل تعلیم دی ہے کہ زندگی کے وہ لازمی امور جو کہ فطرت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان سے کوئی انسان مومن، کافر، صالح، منافق اس سے جو ہے نا وہ حاصل نہیں کر سکتا فرار. تو وہ اس کو بھی عبادت کیسے بنایا جائے، سنت رسول کے مطابق، آداب اسلام کے مطابق، ذکر اللہ سے آغاز، ذکر اللہ پر اختتام. سب سے زیادہ مشکل جگہ کون سی ہے جہاں آپ سوچ سکتے ہیں، جہاں کوئی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا ذکر ہوگا؟ وہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہے. وہاں پر بائیں قدم اندر رکھنے سے پہلے کیا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دایاں پیر باہر رکھیں اور پھر باہر نکل کے کیا پڑھیں؟ غفرانک. ٹھیک ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. ٹھیک ہے. اور وہ جو اس سے بھی زیادہ مشکل جگہ ہے وہاں پر بھی پڑھیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام سے ہم اس کام کا آغاز کرتے ہیں. اللہ مجھے بھی، میری بیوی کو بھی اور میرے عطا ہونے والے بچوں کو بھی شیطان کی جو ہے نا اس سے آفت سے محفوظ رکھنا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے. تو اس دین کو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ پوری زندگی دین ہی ہے، پوری زندگی عبادت ہی ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں دین اور دنیا دونوں ملا کر ہیں، تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی دین اور دنیا جو ہے نا ساتھ ساتھ آپ نے کب رکھے؟ دین اور دنیا بھائی کما رہے ہیں تو وہ دین اور دنیا دونوں کا کام ہے، سو رہے ہیں تو دین اور دنیا دونوں کا کام ہے، کھا پی رہے ہیں وہ بھی دین اور دنیا دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا، آپ جو باقی اپنے حوائج ضروریہ سے فارغ ہو گئے وہ بھی دین اور دنیا سب کے لیے ہے. اب جو آپ کے پاس 6 گھنٹے بچے ہیں ان کا بتائیں کیا کر رہے ہیں؟ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ہے کہ ضبط اوقات کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات تک نہیں رکھا. میں نے مثال کے طور پہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول جو ہے وہ یہاں پر لکھ کر لایا آپ کو سنانے کے لیے. آخر میں وہ قول سناتا ہوں. بڑا پیارا قول ہے، حیران ہو جاتا ہوں اس قول کو پڑھ کر. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اور کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انجذاب تھا، کیسے انہوں نے جذب کیا اپنی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو. کہتے ہیں احتسب نومتی کما احتسب یقظتی. میں اپنی نیند کا احتساب کرتا ہوں جیسے کہ میں اپنی بیداری کا احتساب رکھتا ہوں. بڑی زبردست جامع بات ہے. فرمایا کہ احتسب نومتی کما احتسب یقظتی. میں اپنی نیند کا ایسے ہی احتساب کرتا ہوں، حساب کتاب رکھتا ہوں کہ اس نیند سے میں نے کیا حاصل کرنا ہے، کتنی دیر کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں اپنی بیداری کا احتساب کرتا ہوں کہ میں نے بیدار رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے لیے کیا اس کو یاد کیا، کیا اللہ کے دین کا کام کیا، کیا گھر والوں کا نفع کیا، کیا نقصان کیا، کیا ان کو دین سکھایا، کیا دین سے غفلت کی. ساری چیزیں جو ہے نا جو میرا احتساب ہے، جس طرح بیداری کی حالت کا ہے، بیداری کے اوقات کا ہے، ایسا ہی میری نیند کا بھی اوقات کا احتساب ہے. میں حساب رکھتا ہوں کہ کتنی دیر میں نے سونا ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے نا ہندوستان میں، برسر اقتدار آئے، علماء کی ایک کونسل بنائی. پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں کہ یہ واقعہ میں نے پڑھا کہاں، کیونکہ میں تاریخ کی اتنی کتابیں جو ہے نا وہ پڑھتا رہتا ہوں کہ وہ مجھے اکثر جو ہے نا وہ ان کے حوالے وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں وہ حوالہ دیتا نہیں. کہ کہتے ہیں کہ
انہوں نے علماء کی جو کونسل بنائی، اس کونسل سے انہوں نے 40 علماء تھے ہندوستان کے ٹاپ موسٹ علماء جمع کیے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر دو ہی گروہ تھے، یا سنی تھے وہ حنفی تھے، اور یا جو ہے نا وہ شیعہ تھے، جو کہ ایران سے آئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہندوستان میں وہ شیعہ ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے جو بنائی تو وہ خود چونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ خلیفہ تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کونسل بنائی، تو یہ 40 سنی حنفی علماء کی کونسل۔ اہل حدیث تو اس وقت تھے ہی نہیں ہندوستان میں، تو ان سے انہوں نے کن چیزوں کا احتساب کروایا؟ میرے لیے کیا کھانا جائز ہے، میرے لیے کیا گھر کا سامان جائز ہے، میرے لیے جو ہے وہ کتنی دیر سونا اور مملکت کے امور سے غافل رہنا، ذرا سوئے گا تو غافل ہی ہو جائے گا، میرے لیے کتنا جائز ہے۔ علماء نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے رات کو عشاء سے لے کے اور فجر تک یہ آپ کا وقت ہے، یہ اللہ نے آپ کو دیا، باقی امور مملکت دیکھنے آپ نے۔ تو اس کو پھر انہوں نے اس طرح تقسیم کیا کہ عشاء کے بعد سو جاتے تھے، پھر اس کے بعد رات 2 بجے کے قریب اٹھ جاتے تھے، پھر تہجد وغیرہ پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے فیصلہ ذاتی طور پہ کیا، علماء نے لکھ کر دیا تھا ان کو کہ آپ کے لیے خزانے سے اپنی ضرورت کا سامان لینا اور تنخواہ لینا جائز ہے، لیکن علماء کے لکھے ہوئے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، اللہ والے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ رات کو یا تو وہ بیٹھ کر ٹوپیاں کاٹتے تھے، بڑے خطاط بڑے اعلیٰ درجے کے تھے نا، تو وہ بہت خوبصورت جو ہے نا وہ پھول بوٹیاں بنایا کرتے تھے، اور یا رات کو بیٹھ کر ایک پارا روز جو ہے نا وہ خط ریحان ان کا خط تھا، بڑا خوبصورت خط ہوتا خط ریحان، تو خط ریحان میں وہ ایک پارا لکھا کرتے تھے، تو مہینے کے آخر میں ایک قرآن شریف جو ہے نا لکھا ہوا وہ تیار ہو جاتا تھا، تو وہ اپنے ایک خادم سے محل کے خاموشی کے ساتھ اعلان کے بغیر کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے نا بادشاہ کا قرار دے کے اس کے لاکھوں روپے وصول دیں، وہ بازار میں جہاں باقی قرآن ہدیہ ہوتے تھے وہاں ہدیہ کرا دیتے اور ٹوپیاں کاٹ کر وہ ٹوپیاں بھی جو ہے نا اسی طرح سی کر وہ بکوا دیا کرتے تھے، اس کی آمدنی سے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں نے اتنا بڑا خزانہ ہے مسلمانوں کا، اس میں ہر آدمی کا حق ہے، قیامت کے دن کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے میرے خلاف کہ بھئی میرا بھی حق تھا تمہارا بھی حق تھا، تم نے اپنا حق خوب وصول کیا، مجھے تمہارے برابر حق نہ ملا، تو اس خوف سے وہاں سے انہوں نے وصول نہیں کیا، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا نا، کہ آپ نے جو ہے نا وہ واپسی جو اپنی جائیداد تھی وہ بیچ کر جو 2 درہم روز کے آپ کو دیے جاتے تھے وہ واپس کروا دیے، سال بھر کا، 2 سال کا، 26 مہینے کا جو بھی تھا حساب کروا کے۔ تو وہی حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا، تو انہوں نے کہا مجھے یہاں سے لینا ہی نہیں ہے، اب 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ ذرا جا کر زرداریوں کو سنائیں یہ بات، یہ 50 برس کی بات ہے، 45 برس کی عمر میں وہ بادشاہ بنے تھے اور 95 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور قرآن پاک جو ہے نا وہ تراویحوں میں خود سنایا کرتے تھے، حافظ قرآن تھے، تو وہ آدمی رات کو قرآن پاک ایک لکھتا تھا، اس میں 1 روپیہ مل جاتا تھا، عام طور پہ روپیہ 14 آنے 12 آنے جو ہے نا اچھے لکھے ہوئے قرآن پاک کا لوگ امیر لوگ ہدیہ دے دیتے تھے، تو غریب لوگوں کو تو مفت ملا کرتا تھا چونکہ سرکار کی طرف سے، امیر لوگ لکھے ہوئے خط ریحان میں ہے، خط کوفی میں ہے، فلاں خط میں ہے، ذرا ان چیزوں کی امیر لوگوں کے یہاں ایک ہوتی ہے شوق اور خواہش ہوتی ہے، تو وہ بیچ دیتے تھے، اس کو ہدیہ کر دیتے تھے اور ٹوپیاں بیچ دیتے تھے، وہ روپیہ 1.5 روپیہ 1.25 روپیہ جو ان کو ملتا تھا مہینے کا، اس سے ان کا گھر چلتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں 1 روپیہ بہت زیادہ تھا، اتنا نہیں تھا کہ اس سے عیاشی ہو سکے، لیکن اتنا کم بھی نہیں تھا کہ گھر نہ چل سکے، گھر چل جاتا تھا، میاں بیوی تھے، باقی بچوں کا بچے خود اپنے جانے بڑے بڑے تھے، جب وہ 45 برس کے تھے تو ان کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے، وہ ویسے خزانے سے لیتے تھے۔ تو اس طریقے کا معاملہ ہے کہ احتسب نومتی، تو انہوں نے رات کو اپنی تقسیم کیا ہوا تھا، یہ میں بتا رہا ہوں، تو احتسب نومتی فرمایا کہ میں اپنی نیند کا احتساب کرتا ہوں، کما احتسب یقظتی، جیسے کہ میں اپنی بیداری کا احتساب کرتا ہوں، دونوں کا حساب رکھتا ہوں۔ تو یہ حساب رکھنا آپ کے بس میں، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے زیادہ جو بچانے کی اب وقت ہے نا وہ رات ہے، نیند ہے، نیند کو جتنا بڑھا دیں گے آپ کے پاس ترقی کے مواقع ختم ہو جائیں گے، نیند کو جتنا کم کر دیں گے نیکی کے لیے تو آپ ترقی کریں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بہت کم سوتے تھے، بڑے بڑے لوگ جو ہے نا کم سویا کرتے تھے، جو 24 گھنٹے آپ کو دیے ہیں وہی 24 گھنٹے قائد اعظم کو دیے تھے، قائد اعظم کے پاس کوئی 25واں گھنٹہ نہیں تھا دن کا،
وہی 24 گھنٹے کے جن کے اندر جو ہے نا وہ موزے تنگ نے چائنا میں انقلاب برپا کیا ہے، وہی 24 گھنٹے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے پاس بھی تھے، وہی 24 گھنٹے جو زرداری کے پاس بھی تھے۔ تو فرق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اپنے اوقات کے صحیح استعمال سے فرق پڑتا ہے۔ ایک یعنی یہ ایک پہلو ہے، باقی ہے کہ جو ڈیڈیکیشن ہے وہ تو اپنے ٹارگٹ اور اپنے ہدف اور اپنے مقصد زندگی کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ جن لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہ، ان کے لیے وقت کا تعین کرنا اور ٹائم ٹیبل بنانا اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کے لیے ٹائم ٹیبل تو بالکل ہی بلا مقصد ہے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹائم ٹیبل تو اس آدمی کے لیے ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اس نے کوئی چیز اچیو کرنی۔ تو یہ میں نے کہا کہ یہ میں اب آج ضرور سناؤں گا اپنے ساتھیوں کو حدیث کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے بڑی بامقصد زندگی تھی، اور ظاہر ہے آپ کی زندگی میں پھر انضباط بہت زیادہ تھا، ڈسپلن بہت تھا، اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ ضبط اوقات ہے۔ وقت کو آپ ایک ایک، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایک پائی کو جو ہے نا حساب کر کے خرچ کرنا، ایک ایک سانس کا حساب رکھ کے آپ نے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔